میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب، یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں، آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ، یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا، صرف پاکستان کی مثال لے لیں. ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بر صغیر کے ملک کہلاتے ہیں، جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا، بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا، لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یہ سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا، منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا، جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب، اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا، اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے، لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں میں بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں، تو وہاں شوز، تو جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں، ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے، ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے، وہ جانے، اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے
تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں، ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے.